تو اللہ جو اصول بناتا ہے وہ اصول الہی ہے کہ جس بھی انسان نے لا الہ الا اللہ کہا اس انسان نے خاص اصولوں کے تحت زندگی گزاری. جب لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، اور اس کے بعد علی ولی اللہ کہا. اب ولایت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، توحید اور نبوت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں. دوسری بات، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ سنائیں کہ عیسیٰ نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے کیا کیا. اگر خدا قصے بیان کرنا چاہتا تو 1,24,000 نبی تھے، اور صرف ایک نبی حضرت نوح جس کی زندگی 900 سال سے بھی زیادہ. اگر خدا صرف نوح کی زندگی بیان کرتا تو شاید 900 کتابیں بن جاتی، اور 1,24,000 نبیوں کی زندگی کے اگر قصے سناتا تو یہ لاکھوں کتابیں بن جاتی. لیکن قرآن بار بار ایک قصہ سنانے کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل میں قصے سنا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے، عبرت حاصل کرے. پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ علی نے گزرے ہوئے سارے انبیاء کی زندگی پڑھی، اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد علی نے عبرت حاصل کی. اب علی کے لیے ایسا ہے جیسے علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ امام حسین کی زندگی پڑھ لیں، اور جب مولا کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حسین کے ساتھ زندگی جی رہے ہو، آپ حضرت عباس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. دیکھو آپ بھائی ایک فلم دیکھتے ہو نا آپ ٹی وی پہ، تو جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ہر منٹ میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور فلم ختم بھی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی آپ کو کربلا دکھا دے کہ مشی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ مقام کف حضرت عباس کا ہے، یہ مقام علی اصغر کا ہے، یہ بین الحرمین ہے، اس طرف امام حسین کا حرم ہے، اس طرف غازی عباس کا حرم ہے. اب آپ فلم دیکھ رہے ہو اور اس دیکھنے والے بندے کے ساتھ جو فلم بنا رہا ہے گویا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، زندگی کو جی رہے ہو. اب یہاں سے آپ جب کربلا جاؤ گے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرم کہاں پر ہے، آپ کو پتا ہے کون سا مقام کہاں پر ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کی زندگی پڑھی، اور علی نے ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کی، عبرت حاصل کی. اب یہ بالکل ایسا ہے کہ علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو مقصد قرآن قصے سنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم کے قصے سے عبرت حاصل کریں، نوح کا قصہ سنا رہا ہوں تو نوح کے قصے سے عبرت حاصل کرے. مجلس امام حسین میں تجھے کربلا سنائی جاتی ہے تاکہ تو عبرت حاصل کرے. اگر تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آئے تو تجھے پتا ہونا چاہیے تو حسین کے مقام پہ کھڑا ہے یا یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے. بھئی 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا، اور کئی 6 مہینے کے بچے فلسطین میں مارے گئے. کچھ مبارک جنازے کربلا میں گرائے گئے، کئی ہزار جنازے فلسطین میں گرائے جا چکے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ لوگ صرف 2 مہینوں میں مارے جائیں. ڈیلی بیسس پہ 200 لاشیں، 250 لاشیں، 400 لاشیں گرائی جائیں. اب اگر کسی نے کربلا پڑھی ہو تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہوں، میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں یا یزید کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حکمران سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، مقام حسین پہ کھڑے ہیں یا مقام یزید پہ کھڑے ہیں. ایک جوان جب حضرت یوسف کا واقعہ پڑھتا ہے، واقعہ پڑھا، عبرت حاصل کی کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو زحمت اٹھانی پڑی، اور اس زحمت کے نتیجے میں اسے زندان ملا، کئی سالوں کا جیل، کئی سالوں کا زندان. لیکن وہ زحمت خدا نے رحمت میں کب بدلی، جب زندان سے نکلے تو خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا تھا. تو مطلب تمہارا کوئی بھی ایسا صبر نہیں ہے جو خدا بغیر نتیجے کے رکھے.
تمہاری کوئی بھی ایسی زحمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا تجھے انعام عطا نہ کرے۔ یوسف کو انعام عطا کیا۔ اب یہ جوان سوچے کہ جناب والا آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا تو خدا جب کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے۔ خدا جب ظالم اور مظلوم کا قصہ بیان کرتا ہے، جب فرعون کا ظلم، جب نمرود کی آگ اور ابراہیم کی بندگی بتاتا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسی ہی کوئی آگ ہوگی جس میں تو نے بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار کودنا ہوتا ہے۔ اب یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نمرود کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ابراہیم خلیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔